عمل تو کل بیرسٹر گور صاحب نے واضح کر دیا، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے دوبارہ وہاں استعمال کیا کہ جاری رکھے جائیں مذاکرات. تو کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے امید ہے کل عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں. وہاں ایک مقدمے کی کل ڈیٹ ہے. اگر مجھے اندر جانے دیا گیا، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کس دن مجھے اندر جانے دیتے ہیں، کس دن نہیں جانے دیتے. اگر میں اندر گیا تو اس معاملے میں ان سے گفتگو کروں گا، ہدایات دوں گا، پھر ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم بالکل واضح ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے ذرا بھی یہ کوشش نہیں ہے کہ اس عمل کو آگے بڑھایا جائے، اور بڑی سادہ سی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کمیشن بنا دیں، وہ دیکھیں، شروع کریں اپنی کارروائی کہ کیا ہوا 9 مئی کو، کیا ہوا 26 نومبر کو، معاملہ آگے بڑھے. ایک دن میں تو کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جانا، اس میں ہر ایک کو موقع ملے گا اپنی بات کرنے کا. ہمیں ملے گا، جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں، جن پہ الزامات لگے ہیں، ان کو موقع ملے گا. CCTV فوٹیج کی بات ہوگی کہ وہ کہاں گیا، کیوں دستیاب نہیں ہے. یہ تمام باتیں ہوں گی. گولی چلی ہے 26 نومبر کو، یہ کیوں ہوا. اگر یہ بات بھی نہیں کرنی، اس کے لیے بھی آگے نہیں بڑھنا، کوئی خلوص نہیں ہے نظام میں، اگر کہ حقیقت تک ہم پہنچیں تو پھر میں سمجھتا ہوں بے سود ہے. پھر خواہش اگر یہی ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، جو 8 فروری کو 9 فروری کو ہمارے الیکشن پہ حملہ ہوا، پاکستان کے عوام کی رائے پہ حملہ ہوا، تو اس کا ہم حصہ ہرگز نہیں بنیں گے. ہم اصول پہ کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اصول سے ہٹ کر عوام کی جو رائے تھی، عوام کا جو حق تھا، عوام کا جو ووٹ تھا، اس کے ہم قتل کو مان لیں. یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ ہم آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے مذاکرات کا. ہم اپنی اصولی پوزیشن کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، 190 ملین کی اپیل ابھی تک نہیں آئی؟ ہو رہی ہے، آج کل میں ہو میرا خیال ہے آج ہو جائے گی. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا، فیصل واڈا نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات یہاں تک ہی ہونے تھے کیونکہ PTI اور حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے اور یہ یہاں پہ مزے لیں. یہ بات حکومت اور PTI کے درمیان ٹائی اپ ہے کہ خان اندر رہے، ہم یہاں پہ مزے رہے، جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کو انجوائے کریں. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. بالکل اس بات میں کوئی صداقت حقیقت نہیں ہے. کوئی مزے نہیں لے رہا. ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس وقت ایک ایسی صورت سے دوچار ہے جس سے کسی کو دوچار نہیں ہونا چاہیے. 20 مقدمے ہم سب پہ بنے ہوئے ہیں. کسی وقت ہماری آزادی سلب ہو سکتی ہے. لغو مقدمات ہیں جس میں کسی وقت سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، ممبران پارلیمنٹ پر شمول. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی مزے لے رہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم اصول پہ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کھڑے ہیں. یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا سلمان اکرم شاہد صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ختم کرنے کی ڈیڈ لاک تھی وہ تو تقریباً 31 تک بتائی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا 31 جنوری تک چلیں گے مذاکرات. تو پہلے وائنڈ اپ کرنے کا مقصد کیا ہے اور مین وجوہات کیا ہے جس وجہ سے آپ لوگ مذاکرات وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں؟ کہ جو کچھ ہوا ہے اس دوران، اس سے ہمیں یہ اندیہ ملا ہے کہ یہ اس معاملے میں بالکل مخلص نہیں ہے. 31 میں بھی کوئی دیر نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ اس طرح چل رہے ہیں، دیکھیں اس دوران حملے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. حامد رضا کے مدرسے پہ کل حملہ ہوا ہے پرسوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں ایک طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جو ہماری عزت ہے، عزت نفس ہے، اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس سب کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج دکھائیں خلوص. جس دن بھی یہ خلوص نیت دکھائیں گے، عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں غور کریں گے. لیکن اس وقت ہمیں کوئی خلوص نیت حکومت کی طرف نظر نہیں. ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان کے خلاف ظاہر ہے یہ ایک ترمیم لائی گئی ہے. آج مشترکہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے، تو اس پر آپ کیا؟ یہ ایک سیاہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جو بھی قانون سازی اس وقت ہو رہی ہے وہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہو رہی ہے. وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. یہ وہی معاملہ ہے جو الیکشن پہ ڈاکہ پڑا. آج وہ چاہتے ہیں کوئی بول بھی نہ سکے. آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو دبوچ لیا جائے، آپ کو کال کوٹری میں ڈالا جائے. یوٹیوبرز کو، وی لاگ کرنے والوں کو. یہ اس معاشرے میں قبرستان کی خاموشی پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کے خلاف پاکستان کی عوام یقیناً اٹھے گی. یہ ایک غصہ اور نفرت بو رہے ہیں اس زمین میں، وہ ضرور اس کا اثر سامنے آئے گا اور اس کے قصوروار ہم نہیں، یہ ہوں گے.